پڑھی لکھی مہذب قومیں اپنی زندگی گزارنے کے کچھ آداب خود ہی وضع کرتی ہیں، خود ہی سیکھتی ہیں، خود ہی بناتی ہیں، خود ہی اس پر عمل کرتی ہیں۔ آپ بھی دیکھیے نا کہ زندگی کس طرح سے بہترین طریقے سے آپ گزار سکتے ہیں۔ آپ ایک مہذب شہری ہیں، آپ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں، تو اپنا طریقہ کار بھی ویسا رکھیے کہ ان سب چیزوں کی جھلک آپ کی شخصیت سے نظر آتی ہو۔ کہیں بھی کسی بھی ادارے میں اپنے ہی کسی کام سے آپ جائیے، ہمیشہ مارجن رکھ کے جائیے۔ سب سے پہلے آپ اس ادارے کی ٹائمنگ پوچھ کر جائیے، اپنے ذہن میں رکھ کے جائیے، ٹھیک ہے؟ ٹائمنگ آپ نے ذہن میں رکھ لی۔ اب یہ ضرور دیکھیے کہ وہاں جا کر کہیں وہ آپ کا انتظار تو نہیں نہ کر رہے ہوں گے۔ آپ نے جانا ہے نا، آپ نے ٹائمنگ ذہن میں رکھ لی۔ اب وہاں جا کر بھی آپ کو کئی باتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جائیں اور جاتے ہی فوراً آپ کی درخواست پر سائن ہو جائے جس کے لیے آپ نے اتنا تردد کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی وہاں قدم رنجا فرمایا ہے اور ان کی میٹنگ شروع ہو گئی جو کہ پری پلانڈ تھی، یا انہوں نے سڈن رکھ لی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے ادارے کے لوگ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوں، اور پھر وہ اپنی فراغت جب پائیں گے اپنے کام سے، اس کے بعد آپ کی درخواست دیکھیں گے، پڑھیں گے اور اس پر سائن کریں گے۔ تو آپ کا کام ہے نا، آپ اپنے کام سے گئے ہیں، انتظار بھی آپ ہی نے کرنا ہے، صبر و تحمل سے کام بھی آپ ہی نے لینا ہے، اور باہر بیٹھ کر آرام سے انتظار کرنا وہ بھی آپ ہی کا ہے، کیونکہ آپ اپنے کام سے گئے ہیں، آپ کو سائن کی ضرورت ہے۔ بردباری سے، صبر و تحمل سے، سکون سے بیٹھیے اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کیجیے۔ بار بار اٹھ کے دروازے میں سے مت جھانکیے، بار بار دربان کو تنگ مت کیجیے۔ اور آپ صرف تنگ ہی نہیں کرتے، بار بار اس طرح کے جملے بھی دہراتے ہیں، ہمارے گھر والے باہر کھڑے ہیں، باہر گرمی بہت ہے، یہ سردی بہت ہے، دیر ہو جائے گی، میں نے دستخط کروانے تھے۔ جیسے کوئی ان پڑھ بندہ خود کلامی کر رہا ہو، جیسے کوئی جاہل انسان اس طرح کے جملے بار بار کہہ رہا۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا، سمجھدار شخص ہے، ذمہ دار ہیں، مہذب ہیں، ایک تہذیب یافتہ، ایک اعلیٰ پائے کی شائستہ قوم سے آپ کا تعلق ہے، ایک اعلیٰ پائے کے شائستہ دین سے آپ کا تعلق ہے، جو آپ کو وفاداری، عقل، تہذیب، شعور، آگہی سب کچھ سکھا رہے ہیں۔ اس لیے صبر و تحمل سے کام لیجیے۔ پہلے تو آپ لوگ کوشش ہی نہیں کرتے کہ وقت پر پہنچ پائیں، بالکل مارجن رکھ کے نہیں جاتے۔ جب ادارہ بند ہونے والا ہوتا ہے یا اس کے اوقات کار ختم ہونے والے ہوتے ہیں، آپ وہاں تشریف آوری لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آپ کے یہ بھی زوم ہوتا ہے کہ فوراً میں بس ابھی انٹری ہی دوں اپنی، اور فوراً مجھے ایسا پروٹوکول دیا جائے جیسے کسی شہنشاہ یا بادشاہ کو دیا جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بے شک آپ بھی بہت قابل عزت، بہت قابل احترام ہیں، لیکن آپ کام بھی ایسے کیجیے کہ لوگ آپ کی اتنی ہی عزت کریں اور آپ کو اتنا ہی احترام کریں جتنا کہ آپ اپنے آپ کو مستحق سمجھ رہے ہیں۔ اور ایسا تب ہوگا جب آپ کوئی مارجن رکھ کے جائیں گے، جب ٹائمنگ پوچھ کے جائیں گے۔ ٹائم لے کے بھی آپ چلے جاتے کہیں پہ،
پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سڈن، کوئی اچانک کوئی اس طرح کا کام ہو جائے کہ وہ متعلقہ شخص فارغ نہ ہو، یا اچانک کوئی کام اس کے ذمہ پڑ جائے اور وہ اس کو وہ کرنا، وہ اس کو اولویت دے کرنے کو، بعد میں آپ کے سائن کرے، پھر آپ کو تھوڑا سا تو انتظار کرنا پڑے گا نا، تو صبر سے کیجیے، آپ ہی کا کام ہے نا، کسی اور کا کام تو نہیں ہے نا۔ اس کے لیے آپ کو دھوپ، سردی، گرمی، بارش، بہار، برسات، ہر قسم کا موسم برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا کام ہے اور آپ نے کام کروانا ہے، اور آپ نے اس کے لیے تردد کرنا ہے جو بھی ہو سکے، ٹھیک ہے؟ ذرا غور و فکر کیجئے کہ آپ کا کام ہے، آپ نے ہی کروانا ہے، آپ کو ضرورت ہے اس کی، تو آپ اس کے لیے مہذب بن کر ہی پیش آئیں۔ دوسری بات، کسی کام سے کہیں جاتے ہیں، نہ آپ کے پاس اپنا کوئی کاغذ ہوتا ہے، نہ کوئی اپنا قلم ہوتا ہے، وہاں پہ بس اللہ کے نام پر کاغذ، پینسل مانگ رہے ہوتے لوگوں سے، کتنی بری بات ہے کہ ان پڑھ یا جاہل اس طرح کی حرکت کرے، تو اسے تو لکھنا ہی نہیں آتا ہوگا بیچارہ، وہ تو کسی منشی سے لکھوائے گا درخواست، وہ کرے گا ہی نہیں، بلکہ وہ شاید اپنا کاغذ پینسل ساتھ ہی لے کے جائے کہ یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی درخواست ہی نہ لکھ کے دے۔ آپ تو سمجھدار ہیں نا، آپ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کو ثابت بھی کیجئے نا۔ آپ نے کیوں اپنی عزت نفس اور خودداری داؤ پہ لگا رکھی ہے، اور سب کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا کے ادھر سے ادھر، کہیں سے کاغذ، کہیں سے پینسل، اور وہ سارا وہاں پہ جا کے سارے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو اچانک تو نہیں نا کہیں سے وہی اتری کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور راستے میں آپ کو پتا چلا گھر سے آپ بغیر کسی ارادے کے، سوچے سمجھے بغیر نکل آئے ہیں، تو کیا ہی اچھی بات ہو، آپ کا کام ہے نا۔ خاص طور پہ اس بات پہ غور کیجئے، آپ کا کام ہے، آپ گھر سے پوری پلاننگ سے، پورے منصوبہ بندی سے، سوچ سمجھ کے اپنے کام کی تکمیل کے لیے نکلے ہیں، تو مہربانی فرما کر گھر سے آدھا کام کر کے آئیے، ہوم ورک تو کر لیجئے، اپنی درخواست گھر سے لکھ لائیے، کوئی کاغذ، پین، کاپی ساتھ بھی لے آئیے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کی کوئی فوٹو کاپی اس کے ساتھ لگانے کے لیے، جن کاغذات کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ بھی گھر سے لے کے آئیے، تاکہ آپ کو آسانی ہو، اچھی سی شکل میں، کسی اچھے سے فائل کور میں، سلیقے کے ساتھ زندگی گزاریے۔ ایک تہذیب یافتہ قوم بننے کے لیے اور اس کا مہذب فرد کہلانے کے لیے سلیقے کی انتہائی ضرورت ہے، اور سلیقہ اور نظم و ضبط شعور سے پیدا ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے، باشعور ہونے کا ثبوت دیجیے۔